السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ جو کوے بہت زیادہ اکٹھے ہوئے کھڑے ہیں، یہ سارے آپ کو پتہ ہے یہ برالر مرغی کی مرٹیلٹی کے اوپر یہ سارے کوے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو دوستو، اگر ہم یہی کام اگر کرتے رہیں گے تو ہماری پولٹری انڈسٹری، آپ کو سمجھ ہے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم اپنی پولٹری انڈسٹری کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بیماریوں سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ آج دنیا میں بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو ختم ہو چکی ہیں، بہت ساری وائرل پرابلم ہیں جو ختم ہو چکی ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ وائرس ابھی تک ہمارے پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے، کیونکہ ہم اس کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر آپ اپنی مرٹیلٹیز کو اس طرح سے روڈ کے اوپر پھینکیں گے تو یہی پرندے اس کو کھائیں گے، انفیکٹڈ ہوں گے اور آپ کے فارموں پہ جائیں گے، وہاں پہ درختوں پہ بیٹھیں گے اور وہ انفیکشن وہاں پر جو ہے وہ اسپریڈ کریں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ گدھ جو ہے پاکستان میں بالکل ختم ہو چکی ہے۔ کیوں ختم ہوئی ہے؟ کیونکہ کلوروفینیکول جو ہے نا، اس کی وجہ سے یہ گدھ کا جو ہے نا کڈنی فیلئر کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی اور پاکستان سے بالکل وہ نا ختم ہو چکی ہے۔ اس کی مین وجہ کیا تھی کہ ہم جب جانور ہمارا مرتا تھا، بھینس یا کوئی، تو ہم اس کو ایسے چھوڑ دیتے تھے کھلے آسمان تلے، اور گدھ آ کے وہاں پر جو ہے نا اکٹھا ہوتی تھی، اس کو کھاتی تھیں، اور ہم نے اس چیز کا خیال نہیں کیا اور وہ آج پرندہ نایاب ہو گیا۔ اسی طرح سے بہت سارے ملکوں سے یہ پرندہ جو ہے، وہ گدھ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو یہی آج ہم اپنے جو ہے گرد و نواح میں پھر ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ کوئی اور بھی جانور یا پرندہ جو ہے وہ نایاب ہو جائے اور ہم اس کے ڈیتھ کا، اس کی مرٹیلٹی کا سبب بن جائیں۔ اب خالی یہ نہیں ہے کہ اس پرندے کو یہ نقصان ہوگا کہ یہ ایک ڈیزیز والی مرغی کھا رہی ہے، اس کو نقصان تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں یہ کوے جائیں گے وہاں وہاں یہ بیماری لے کے جائیں گے۔ اب جتنی زیادہ اب ان کی تعداد آپ کاؤنٹ کر لیں کہ اس کی تعداد کتنی ہے، کیونکہ میں بائی چانس یہ گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ جو ہے نا آپ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچائی جائے کہ جب بھی آپ مرٹیلٹی وغیرہ کو آپ کہیں جو ہے نا اگر فارم پہ ہوتی ہے تو اس کا اچھا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس کو دفن کریں۔ دفن کرنے سے جو ہے نا وہ مرٹیلٹی زمین کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ ایسے کسی جگہ پر پھینکیں گے تو اس کے نقصانات آپ کے اپنے فارم پر نیکسٹ فلاک میں ہوں گے اور آپ اپنے بھائی کے لیے بھی ویسے حالات پیدا کر رہے ہیں۔ آج ہم اگر یہ سوچ کر دودھ میں پانی نہ ڈالیں کہ اگلا بندہ ہمیں کوئی غلط چیز کھلائے گا تو ہم یقین کر لیں کہ ہم خود اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو اگلا آٹومیٹیکلی ہمیں ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم کسی کے لیے نقصان والا کام کرتے ہیں تو وہی ہمارے، وہ کہتے ہیں نا کسی کے لیے گڑھا کھودیں تو خود اس میں بندہ گرتا ہے۔ وہ کیسے گرتا ہے کہ اگر ہم ایسے حالات پیدا کسی کے لیے کریں گے تو وہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی حالات پیدا کرے گا، کیونکہ ہم نے معاشرے کی سوچ بدلنے کا سوچا ہی نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی یہ ایسے کام ہیں جس سے آپ اپنے ملک کے اندر جو وائرل انفیکشن ہے یا بیکٹیریل انفیکشن ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ طریقہ کا یہ بایو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت غلط ہے۔ آپ مرٹیلٹیز کو پراپر طریقے سے دفن کریں اور مرٹیلٹیز کو اس طرح سے ادھر ادھر نہ پھینکیں۔ وہ موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ مرٹیلٹیز جو ہیں وہ نہر کے اندر بھی پھینک دیتے ہیں لوگ۔ تو نہر کے اندر پھینکنے سے کیا، وہ وہاں پر بھی مطلب کہ مچھلیاں ہیں وہ کھائیں گی، وہ بھی ایک طرح سے ڈیزیز ان کے اندر کنورٹ ہوگی، اسی طرح سے ان کے اندر کنورٹ ہو رہی ہے۔ بہت سی ایسی ڈیزیز ہیں جو پرندے سے پرندے کے اندر کنورٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر پرندہ جہاں پر بھی جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے بایو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے فارمز کے گرد و نواح درخت ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اب اتنی جو ٹائٹ بایو سیکیورٹی کے باوجود اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ آپ اپنے لیے
اپنی پولٹری انڈسٹری کے لیے یا اپنے فارمر بھائیوں کے لیے اور کتنا بڑا جو ہے نا نقصان کا سبب بن رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس کا خاص خیال کریں۔ یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ اپنے سر سے یہ چیزیں کو اتار رہے ہیں اور آپ ادھر ادھر اگر اس کو چھوڑ دیں گے، مورٹیلٹی کو پھینک دیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اچھے طریقے سے نبھائی ہے۔ آپ نے ذمہ داری ضرور نبھائی ہے، لیکن کسی کے نقصان کرنے کے لیے، کسی کا فائدہ کرنے کے لیے نہیں، آپ نے کسی کا نقصان کے لیے سوچا ہوا ہے۔ تو مورٹیلٹیز کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اپنے گرد و نما کہیں بھی کسی بھی جگہ پر آپ گڑھا بنائیں، اس گڑھے کے اندر جو ہے نا مورٹیلٹی کو پھینکتے رہیں، اور اس کے بعد اس کو جو گندک کا تیزاب ہے، ایک نمک کا تیزاب ہوتا ہے، گندک کا تیزاب ہوتا ہے۔ جو گندک کا تیزاب ہے وہ جسم کو ختم کر دیتا ہوتا ہے، تو وہ آپ اس کے اوپر پھینکیں، اس کے اوپر چونا وغیرہ ساتھ ڈال دیں اور پھر اس کو بند کر دیں۔ یہ سب سے اچھا طریقہ کار ہے، اور اچھا شہری، اچھا فارمر ہونے کا ثبوت دیں، اور اپنی انڈسٹری کو بچائیں، اور اپنے انوائرمنٹ، اپنے گرد و نما کے ماحول کو بھی بچائیں۔ اب خالی یہ نہیں ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ بیماری سپریڈ ہونی ہے، اس کا نقصانات انسان کو بہت زیادہ ہے۔ اب انسان اس کے قریب سے گزرے گا، اس کو سمیل بھی آئے گی۔ بہت ساری ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جو جینیٹک ڈیزیز جس کو آپ بولتے ہیں، جو جانوروں سے انسان میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ روڈ پہ گرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، کتا کاٹ لیتا ہے تو آپ کو تب بھی انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں۔ کیوں لگوانے پڑتے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری جانوروں کی ایسی ڈیزیز ہوتی ہیں جو انسان کو میں کنورٹ ہوتی ہیں، انسان کو بھی وہ بیماریاں شفٹ ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا برائے مہربانی ان چیزوں کا خاص خیال کریں۔ آپ اپنے معاشرے کا اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں اور ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔